بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریدی 3 بجے کے قریب گھر واپس آیا اور اسی چوکیدار سے معلوم ہوا کہ حمید کو ڈی آئی جی صاحب اپنے ساتھ لے گئے تھے، پھر وہ واپس نہیں آیا۔ ڈی آئی جی؟ فریدی آہستہ سے بڑبڑایا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار تھے۔ پھر اس نے گاڑی سے ایک پیکٹ نکالا اور اسے لیے ہوئے سٹنگ روم میں آیا۔ پیکٹ پر اسی کا نام تحریر تھا۔ غالباً یہ وہی پارسل تھا جس کی اطلاع اسے رمیش سے ملی تھی۔ قلم تراش چاقو سے اس نے اس کی مہریں توڑی اور پیکٹ کو کھول ڈالا۔ دوسرے ہی لمحے میں اس کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں، کیونکہ پیکٹ سے پلاسٹک کی ایک مصنوعی ناک اور گھنی داڑھی برآمد ہوئی تھی۔ چیلنج! اس کی ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے دونوں اشیاء کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ گھڑی دیکھی، 3:30 بج رہے تھے۔ پھر وہ خوابگاہ میں چلا گیا۔ ویسے اسے حمید کے بارے میں تشویش تھی، لیکن اس سلسلے میں اس نے فون پر ڈی آئی جی سے رابطہ قائم کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اسے حیرت تھی کہ ڈی آئی جی کو براہ راست حمید سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ وہ 4:30 بجے تک جاگتا رہا تھا، پھر اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ ٹھیک 6:30 بجے آنکھ کھلی اور خوابگاہ سے باہر نکل کر سب سے پہلے اس نے ملازموں سے حمید کے بارے میں پوچھا۔ اس کی واپسی اب تک نہیں ہوئی تھی۔ مجبوراً اسے ڈی آئی جی سے گفتگو کرنی پڑی۔ عاصم صاحب اس سے کسی موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے تھے، لہٰذا میں نے اپنی ہی گاڑی پر انہیں عاصم ولا کے قریب چھوڑ دیا تھا۔ ڈی آئی جی کی آواز آئی۔ اب تک اس کی واپسی نہیں ہوئی۔ فریدی کا لہجہ ناخوشگوار تھا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ تم ہولڈ آن کرو، میں دوسرے فون پر عاصم سے بات کرتا ہوں۔ فریدی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے ڈی آئی جی کے جواب کا منتظر رہا۔ کچھ دیر بعد آواز آئی۔ ہیلو، جی۔ عاصم کا کہنا ہے کہ وہ 10-15 منٹ بعد رخصت ہو گیا تھا۔ عاصم صاحب اس سے کس قسم کی گفتگو کرنا چاہتے تھے؟ بھائی میرے اس کے دوستانہ تعلقات ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں حمید سے بیان دلواؤں کہ اس نے بھی قاسم کو اس اجنبی کے ساتھ جاتے دیکھا تھا۔ میں نے کہا میں اپنے کسی ماتحت کو اس قسم کے احکامات نہیں دے سکتا، تم اپنے طور پر بات کر لو۔ اوہ بہت بہتر، کہتے ہوئے فریدی نے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ پھر اس نے عاصم ولا کے نمبر ڈائل کیے۔ معلوم ہوا کہ عاصم صاحب ابھی سو رہے ہیں۔ ان کے کسی ملازم نے کال ریسیو کی تھی۔ جگا دو، فریدی غرایا۔ آپ کون ہیں جناب؟ پولیس۔ بہت بہتر جناب، ہولڈ آن کیجئے۔ تھوڑی دیر بعد عاصم صاحب کی آواز سنائی دی۔ اوہ فرمائیے، کیا آپ نے حمید کو اپنی گاڑی سے گھر بھجوا دیا تھا؟ نہیں، حالانکہ اتنی رات گئے یہ آپ کا فرض تھا۔ میں غصے میں تھا۔ کیوں؟ اس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ کے تجوری جیسے جسم میں عقل کا بھی کوئی خانہ ہے یا نہیں؟ کیا مطلب؟ میرا کوئی ماتحت مجھ سے پوچھے بغیر اس قسم کے مشوروں پر عمل نہیں کر سکتا۔ ڈی آئی جی بھی اسے خوب سمجھتے ہیں، ورنہ آپ کے دوست کی حیثیت سے وہ خود ہی حمید کو اس پر مجبور کر سکتے تھے۔ آپ میری توہین کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے احمق کا باپ اسی کا مستحق ہے، کہہ کر فریدی نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے 2-3 نمبروں پر رنگ کر کے حمید کے متعلق پوچھ گچھ کی، لیکن کہیں سے بھی کوئی تفشی بخش جواب نہ ملا۔ پھر اس نے اپنے بعض ماتحتوں کو فون ہی پر کچھ احکامات دیے تھے۔ ناشتہ اسی کمرے میں منگوایا جہاں موبی قید تھا۔ ناشتے کے دوران میں وہ موبی کا بغور جائزہ لیتا رہا۔ موبی کی حالت ابتر تھی۔ اس کے چہرے سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بحالت بیداری کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ تم کون سا نشہ استعمال کرتے ہو؟ دفتن فریدی نے اس سے پوچھا۔ ہیروئن۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے 24 گھنٹوں سے زیادہ زندہ نہ رہ سکوں گا۔ تمہارے لیے ہیروئن مہیا کر دی جائے گی۔
میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں جناب؟ یقین کیجئے میں قطعی نہیں جانتا تھا کہ کسی سازش کا شریک ہوں۔ اجنبی خان مجھے نچائے نچائے پھر رہا تھا۔ یہ نام بڑا عجیب ہے، کیا تمہیں اس پر حیرت نہیں ہوئی تھی؟ میں نے اس سے بھی زیادہ عجیب نام سن رکھے تھے، لکڑ خان، پتھر خان، دروازہ خان وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک بات ہے جناب، اس کا انداز گفتگو پٹھانوں جیسا نہیں تھا، بلکہ وہ تو لکھنویوں کی طرح واللہ باللہ بھی کرنے لگتا تھا۔ میں نے اس پر حیرت بھی ظاہر کی تھی۔ کہنے لگا، میں لکھنؤ میں پیدا ہوا تھا اور میں نے ندوہ میں تعلیم حاصل کی ہے، لیکن قبیلے کے رواج کے مطابق میرا نام رکھا گیا، کیونکہ میری پیدائش کی خبر جس وقت میرے باپ تک پہنچی وہ ایک اجنبی سے ہم کلام تھا، لیکن اس نے اپنی داڑھی اور ناک مجھے بھجوا دی ہے۔ فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا۔ اس کے بعد اس نے کسی ملازم کو طلب کرنے کے لیے گھنٹی بجائی تھی۔ ملازم کمرے میں داخل ہوا۔ سٹنگ روم والی ردی کی ٹوکری میں ایک مصنوعی داڑھی اور پلاسٹک کی ناک پڑی ہوئی ہے، جا کر نکال لاؤ، اس نے ملازم سے کہا۔ وہ چلا گیا، لیکن موبی نے ناشتے سے ہاتھ روک لیا تھا اور حیرت سے فریدی کو دیکھے جا رہا تھا۔ فریدی نے اس کے لیے کافی اونڈھیلی اور کپ اس کی طرف کھسکاتا ہوا بولا، کبھی کبھی جرائم پیشہ لوگ بھی مجھے چیلنج کر دیتے ہیں، یہ اس کی ایک گھٹیا مثال ہے۔ ملازم جلد ہی واپس آ گیا تھا۔ داڑھی اور ناک پر نظر پڑتے ہی موبی اچھل پڑا، پھر ہکلایا، یہ بلا شبہ اسی کی ناک ہو سکتی ہے، میرے خدا! اور اب وہ بے فکری سے شہر میں اعلانیہ گھوم پھر رہا ہوگا۔ فریدی آہستہ سے بولا، اگر اس عمارت میں کوئی لاش تھی جناب تو وہ کیپٹن حمید کو اس طرح وہاں پہنچانا چاہتا تھا۔ فریدی نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے کہا، مجھے افسوس ہے کہ کچھ دنوں تک تمہیں اسی کمرے میں رہنا پڑے گا۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اس حد تک شرافت کا برتاؤ کر رہے ہیں، ورنہ مجھے تو سچ مچ پولیس کی تحویل میں ہونا چاہیے تھا۔ ناشتے کے بعد ملازم ٹرالی وہاں سے لے گیا اور فریدی اٹھتا ہوا بولا، تھوڑی دیر بعد ہیروئن تمہیں مل جائے گی۔ پھر اس نے موبی کا کمرہ مقفل کر دیا تھا۔ جیسے ہی سٹنگ روم میں پہنچا، فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے رمیش بول رہا تھا۔ اس نے اطلاع دی، رات عاصم ولا کے پھاٹک پر چوکیدار موجود نہیں تھا۔ کیا عام طور پر ہوتا ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ جی ہاں، کل اسے بخار ہو گیا تھا، وہاں سے کسی نے بھی کیپٹن کو برآمد ہوتے نہیں دیکھا۔ اچھا۔ فریدی نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ وہ بہت زیادہ متفکر نظر آ رہا تھا۔ ریسیور رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی پھر بجی۔ اس بار ڈی آئی جی تھا۔ اس نے بھی حمید کے متعلق سوال کیا۔ نہیں جناب، ابھی تک واپس نہیں آیا، اور مجھے بے حد افسوس ہے کہ سیٹ عاصم نے واپسی کے لیے اسے گاڑی کی پیشکش بھی نہیں کی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ سیٹ عاصم کے بیان کے مطابق وہ وہاں سے رخصت ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک کوئی شہادت ایسی نہیں ملی جس کے مطابق وہ عاصم ولا سے برآمد ہوتے دیکھا گیا ہو۔ اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں عرض کروں گا۔ مجھے شرمندگی ہے فریدی۔ کوئی بات نہیں، کہہ کر فریدی نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ ٹھیک 9 بجے وہ باہر نکلا، اور اب اس کی لنکن اس حوالات کی طرف جا رہی تھی جہاں قاسم بند تھا۔ فریدی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے قطرے ڈھلکنے لگے، اور اس نے بھرائی ہوئی آواز میں اسے اطلاع دی کہ ناشتے میں صرف ایک تنوری روٹی اور گڑ کی چائے ملی تھی۔ تمہارے باپ بہت با اثر آدمی ہیں، کیا انہوں نے تمہارے لیے ناشتے کا انتظام نہیں کیا؟ بس ان کا نام نہ لیجئے۔ کیوں؟ وہ اگر کسی قابل ہوتے تو میں اس حال کو پہنچتا۔ ٹھیک کہتے ہو، فریدی نے کہا، اور حمید کی گمشدگی کی خبر سناتے ہوئے اس کے باپ کی حماقت کا ذکر کیا۔ آپ بھی کس چگت کی بات کر رہے ہیں؟ میں حمید بھائی کو جھوٹ نہیں بولنے دوں گا، چاہے مجھے ابھی پھانسی ہو جائے۔ میں تو صرف بھوکوں مرنے سے ڈرتا ہوں۔ حمید بھائی کا تو دور دور تک پتہ نہیں تھا، ورنہ میں اس مصیبت میں کیوں پھنستا؟ وہ اس داڑھی والے 420 کی چٹنی بنا دیتے۔
जब तक मैं जिंदा हूं तुम भूखे नहीं मर सकते। फरीदी इसका शाना तपक कर बोला, दोपहर को मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करूंगा। जब तक यहाँ रहोगे खाना और नाश्ता मेरे ही जिम्मे समझो। मैंने हमेशा आपको अपना बाप समझा है। हमीद भाई भी तो फादर ही कहते हैं। कासिम की आवाज गुलूगीर हो गई और फिर आंसू बह चले। जब फिर बहकी हुई जहनी रो मामूल पर आई और आंसू थमे तो फरीदी ने कहा, वो आदमी मेकअप में था, लिहाजा इसके चेहरे को भुलाकर इसकी कोई और पहचान बताओ। साला कुत्तों की तरह हंसता था। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को हंसते देखा है? नहीं तो फिर ये कैसी पहचान हुई? मुझे गुस्सा आ गया था। दिमाग ठंडा रख कर गौर करो। कुछ देर गौर करने के बाद कासिम ने कहा, लौंडियों की बातों पर ऐसा लगता था जैसे साले की राल टिपक पड़ेगी। इस बार तुमने अपने नुक्ते नजर से गौर किया है, ये भी कोई पहचान ना हुई। मैं क्या करूं? मेरा साला दिमाग। फिर सोचो। कासिम कई मिनट तक नाक भूं पर जोर देते रहने के बाद बोला, मेरा ख्याल है कि इसकी चाल में थोड़ी सी भचक थी। तुम भचक किसे कहते हो? शायद इसकी एक टांग थोड़ी सी छोटी है। फरीदी ने तवील सांस ली और कासिम से बोला, अच्छी बात है, तुम मजीद गौर करते रहो, मैं दोपहर तक फिर आऊंगा। अल्लाह मेरे गुनाह माफ करे, अब ताव में नहीं आया करूंगा। वहां से फरीदी दफ्तर पहुंचा था और रमेश को तलब करके हीरोइन के हसूल के लिए कुछ हिदायत दी थी। इसके बाद इसने टेलीफोन डायरेक्टरी उठाकर सेठ मदार बख्श के नंबर तलाश किए और इससे फोन पर राब्ता कायम करके जोली के मुतल्लिक पूछा, क्या वो घर पर है? कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से पूछा गया। हैरी, अभी बाहर गई है। क्लब? पता नहीं, कहकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। फरीदी ने रिसीवर रख कर सिगार सुलगाया और कुर्सी की पुश्तगाह से टिक कर हल्के हल्के कश लेने लगा। 15 मिनट बाद रमेश वापस आया था। इसने फरीदी को एक छोटा सा पैकेट दिया। 11 बजे लंकन फिर कोठी की तरफ जा रही थी। मोबी का कमरा खोलने से पहले फरीदी ने अपने बावर्ची को कासिम की खुराक के लिए हिदायत दी और नसीर को बताया कि खाना किस तरह कासिम तक पहुंचाया जाएगा। मोबी बड़ी बेचैनी से हीरोइन का मुंतजिर था। फरीदी के हाथ में पैकेट देखकर इसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी भूखे कुत्ते के पिल्ले को मालिक के पास गोश्त का टुकड़ा नजर आ गया हो। बैठ जाओ। फरीदी इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, जोली इस वक्त कहाँ मिलेगी? घर पर। घर पर तो नहीं है। आपने इसके बाप के घर पूछा होगा। हाँ, इसका घर अलग है, जिसका इल्म इसके बाप को नहीं। बाप के घर सिर्फ सोती है, सुबह को अपने घर चली जाती है और शाम को क्लब। वो 2:30 बजे शब को क्लब से बाप के घर जाती है। इसका दूसरा घर कहाँ है? 13 स्ट्रीट में खान बिल्डिंग है, इसके 7वें फ्लैट में रहती है। मोबी ने ललचाई हुई नजरों से इस पैकेट को देखते हुए कहा जो फरीदी के जानों पर रखा हुआ था। अब अजनबी खान के बारे में कुछ बताओ। पापा पूछिए। ये बात तयशुदा है कि वो मेकअप में था। जी हाँ, नाक और दाढ़ी से तो यही मालूम होता है। लिहाजा इसके चेहरे को नजरअंदाज करके इसकी कोई और पहचान बताओ। पापा पहचान? तर्ज गुफ्तगू के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। मेरे ख्याल से इसकी खास पहचान यही हो सकती है। कुछ और गौर करो। मोबी पैकेट के हसूल के लिए बेचैन था, लेकिन पता नहीं क्यों अब तक इसका मुतालबा नहीं किया था। इसकी चाल, वो बिल आखिर बोला, इसमें यकीनन कोई गैर मामूली बात थी। क्या थी ये नहीं बता सकता। लंगड़ा कर चलता है। नहीं, लंगड़ाहट भी नहीं कह सकते, समझ में नहीं आता। वो इसकी आंखों में देखता हुआ बोला, क्या ऐसा मालूम होता है कि वो कदरे उछल कर चल रहा है? बाबा बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। क्या ख्याल है जोली इसकी असलियत से वाकिफ होगी? पता नहीं, वैसे इसी ने इसे अजनबी खान की हैसियत से हल्के में मुतारिफ कराया था। खैर, ये लो। फरीदी ने पैकेट इसकी तरफ बढ़ा दिया, जो बड़ी बेताबी के साथ ले लिया गया था। आप कितने रहम दिल हैं।
یقین کیجیے میں آپ کو بہت خونخوار آدمی سمجھتا تھا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ دیوتا ہیں؟ دیوتا نشے بازوں کے لیے منشیات نہیں فراہم کرتے۔ فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا۔ موبی پیکٹ کھولنے میں مصروف ہو گیا تھا، شاید اس نے اس کے اس جملے کی طرف دھیان ہی نہ دیا ہو۔ اتنے میں نصیر نے فون کال کی اطلاع دی اور فریدی اٹھ گیا۔ موبی کا کمرہ پھر مقفل کر دیا گیا۔ کال وزارت داخلہ کے سیکرٹری کی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ابھی تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ مجھ تک نہیں پہنچی جناب۔ اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ کس طرح مری، ہمیں مجرم چاہیے، جلد از جلد۔ تو آپ نے یقین کر لیا کہ سیٹھ عاصم کے لڑکے کا بیان درست ہے؟ مجھے یقین ہے کہ اسے الجھایا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ الجھانے کے لیے سیٹھ عاصم ہی کا لڑکا کیوں؟ فوری طور پر مجرم کو وہی احمق دستیاب ہو سکا ہوگا۔ جی ہاں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اتنا احمق ہے کہ اس آدمی کا صحیح حلیہ بھی نہیں بتا سکتا۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ تمہیں کامیابی کی امید نہیں؟ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ کرنل فریدی، جو کچھ بھی کرنا ہو جلدی کرو۔ مجھے حالات کی نزاکت کا احساس ہے جناب۔ تو پھر تم گھر پر کیوں ملے؟ فریدی کے چہرے پر ناگواری کے آثار نظر آئے اور اس نے ماؤتھ پیس میں کہا، کچھ ضروری کالیں کر رہا تھا، اس کے لیے گھر ہی موزوں نظر آیا تھا۔ ویسے ایک بات ہے کہ سفارت خانہ پوری طرح تعاون نہیں کر رہا۔ کیا مطلب؟ میں تمہارا ازغلو کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے واضح جوابات نہیں ملے۔ اس سلسلے میں اپنے طور پر جو مناسب سمجھو کر سکتے ہو۔ شکریہ جناب۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو جانے کے بعد اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس کی گاڑی خان بلڈنگ کے سامنے رکی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا۔ 7واں فلیٹ دوسری منزل پر تھا۔ زینے طے کر کے وہ فلیٹ کے دروازے پر پہنچا۔ فریدی کے پے در پے کال بیل کا بٹن دبانے کے باوجود بھی کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اندر کوئی موجود ضرور تھا، کیونکہ دروازے کا ہینڈل اس ساخت کا تھا جس پر اندر سے بند کرنے سے ان کا لفظ اور باہر سے مقفل کرنے پر آؤٹ کا لفظ ابھر آتا تھا۔ اس وقت ہینڈل پر ان کا لفظ موجود تھا۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ دروازے کو اندر سے مقفل کیا گیا ہے۔ فریدی نے پھر کال بیل کا بٹن دبایا، لیکن بے سود۔ 2 منٹ گزر جانے کے بعد بھی دروازہ نہ کھلا۔ وہ پھر نیچے آیا اور ایک دوا فروش کی دکان سے DIG کے نمبر پر رنگ کیے۔ وہ آفس ہی میں تھا۔ میں خان بلڈنگ کے فلیٹ نمبر 7 کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ وہ اندر سے مقفل ہے۔ مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ کس کی ملکیت ہے؟ غالباً جولی مدار بخش نامی لڑکی کرایہ دار کی حیثیت سے یہاں مقیم ہے۔ تمہیں کس بات کا شبہ ہے؟ تفصیل سے پھر عرض کروں گا۔ فی الحال مجھے تلاشی کا وارنٹ چاہیے اور جلد چاہیے۔ وارنٹ کے حصول کی وجہ آپ اس فلیٹ کو ملزم کی کمینگاہ بتا سکتے ہیں۔ وارنٹ کے ساتھ ایک ایسا آدمی بھی ہونا چاہیے جو کفل کو کھول سکے۔ پتہ نہیں تم آج کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ میں نہیں سمجھا جناب۔ تم تو تنکے سے بھی ہر قسم کا کفل کھول سکتے ہو۔ ملزم نے ایک سرکاری آفیسر کو اس معاملے میں الجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں فی الحال اس قسم کا کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں چھپایا، لیکن اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ اچھا، میں خود آ رہا ہوں، وارنٹ سمیت، منتظر رہو۔ فریدی سلسلہ منقطع کر کے پھر خان بلڈنگ میں داخل ہوا اور فلیٹ نمبر 7 ہی کے سامنے رہ کر وارنٹ کا انتظار کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے تک اسے کھڑا رہنا پڑا۔ دوسرے فلیٹوں کے لوگ اسے گھورتے ہوئے قریب سے گزر جاتے، لیکن وہ کسی کی طرف بھی متوجہ نہ ہوتا۔ آدھے گھنٹے بعد DIG سول پولیس کے ایک باوردی انسپیکٹر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ یہ انسپیکٹر اپنے محکمہ میں کفل کھولنے کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ DIG نے استفہامیہ نظروں سے فریدی کی طرف دیکھا۔ بسم اللہ۔ فریدی نے دروازے کے کفل کی طرف اشارہ کیا۔ انسپیکٹر نے جیب سے ایک اوزار نکال کر کفل کھولنے کی کوشش کی۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئے۔ نشست کا کمرہ خالی نظر آیا۔ ایک اور کمرے سے گزر کر وہ خوابگاہ میں پہنچے تھے۔
اور جو منظر دکھائی دیا اس کے لیے شاید کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ ایک ڈبل بیڈ پر جولی اور کیپٹن حمید لمبے لمبے لیٹے ہوئے تھے۔ جولی کی گردن دھڑ سے الگ تھی اور دونوں کے کپڑے خون سے تر تھے۔ فریدی مستبرانہ انداز میں آگے بڑھا۔ حمید کی آنکھیں بند تھیں اور وہ اس طرح رک رک کر گہری سانسیں لے رہا تھا جیسے دم گھٹ رہا ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ ڈی آئی جی بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ایمبولینس جناب، حمید کی زندگی خطرے میں ہے، فریدی کہتا ہوا دروازے کی طرف جھپٹا۔ اتنی زیادہ سرائسمگی کے آثار اس کے چہرے پر شاید ہی کبھی کسی نے دیکھے ہوں۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والے کہانی اور ناولوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔